السلام علیکم فرینڈز، وعدے کے مطابق دی ریئل گوٹ فارمنگ کے پہلے ٹاپک پہ آج بات میں کروں گا آپ سے، جو کہ انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی بیسک بھی ہے۔ تو لازمی بات ہے، کسی بھی چیز کی جو بیس ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ باشعور لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرتے۔ تو آپ پلیز اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور دیکھیں، تو تاکہ آپ کو نیکسٹ فیوچر میں آپ کو کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں اس حوالے سے۔ تو آج میں بات اس موضوع پہ کروں گا کہ گوٹ فارمنگ کون سے لوگ کر سکتے ہیں اور کن جگہوں پہ یہ ہو سکتی ہے۔ یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ یہی کہا جاتا ہے کہ گوٹ فارمنگ ہر بندہ کر سکتا ہے، اور آپ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ بھی کر لیں اور آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ سوچے سمجھے بغیر سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اس کی ناکامی میں سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ تو یہ دو باتیں آج ہم کور کریں گے کہ کن لوگوں کو کرنی چاہیے اور کن جگہوں پہ کرنی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تو گوٹ فارمنگ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو گوٹ سے انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی صبر امیز کام ہے، اور یہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چلانے کا حکم شاید اسی لیے دیا تھا کہ یہ جو جانور ہے یہ مالک کو زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو اس میں پہلی جو چیز ہے کہ صبر مسٹ ہے، کیونکہ یہ ایک باغ کی مانند ہے کہ جس طرح آپ ایک باغ لگاتے ہیں آپ، اور اس کو تیار ہونے میں 3 سے 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کئی سال آپ کو پھل دیتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو بریڈنگ سیٹ اپ آ جاتا ہے، گوٹس فیمیل گوٹس جب آپ رکھتے ہیں تو یہ سیم اس طرح ہی ہے کہ آپ کو کم از کم 2 سے 3 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پروٹیکشن اور جو ریٹرن ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سروائیو کس طرح کرنا ہے، 2 سال 3 سال یا 4 سال آپ نے سروائیو کس طرح کرنا ہے۔ اخراجات کو آپ نے مینشن کر کے چلنا ہے اپنے تمام۔ تو ایسے شخص پہلے دیکھیں کہ وہ کتنی کیپیسٹی میں بکریاں رکھ سکتے ہیں، تو اس سے کم ہی وہ رکھیں، اور وہ لوگ رکھیں جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کام میں یو ٹرن نہیں ہے۔ جب آپ ایک دفعہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو وائنڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتہائی ناممکن حد تک کہ مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ لاس برداشت کرنا پڑے گا۔ تو پہلے آپ 1 یا 2 بکریاں رکھیں اور رکھ کے ان پہ ایکسپیریمنٹ کریں اپنا، کہ کیا آپ بکریوں سے مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، کیا آپ بکریوں کو برداشت کر سکتے ہیں، کیا آپ ان کی ڈیوٹی دے سکتے ہیں، صبح رات دوپہر، اس میں کوئی بھی مینشن نہیں ہے ٹائم کا۔ تو آپ پہلے یہ چیز دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس میں ہڈن جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہوں گے۔ اس میں ملازمین کا بھی آئے گا، اس میں خوراک کا بھی آئے گا، اس میں چرائی کا بھی آئے گا، اس میں ہرے پٹھے کاٹ کے ڈالنے کا بھی آئے گا، اس میں بیماریاں بھی آئیں گی، موسم کی شدت بھی آئے گی۔ ایک پورا آپ یہ سرکلر چلائیں 2 بکریوں سے یا 4 بکریوں سے جو بچوں والی ہوں، تاکہ آپ کو ساتھ بچوں کا بھی ایکسپیرینس ہو۔ تو یہ تو بات مختصر میں نے کی کہ کن لوگوں کو یہ کرنی چاہیے۔ تو وہی لوگ کریں جو اس کو جنون سمجھ کے اور ڈو اینڈ ڈائی سمجھ کے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایکسپیریمنٹ بیس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو فائنڈ کر دیں گے، تو وہ اس میں سے یقینی طور پہ نقصان کریں گے اپنا۔ تو یہ وہی لوگ کریں جو فل کمیٹیڈ ہو کے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو کریں، وہ ضرور کریں۔ لیکن یہی ہے کہ یہ ایک باغ ہے، یہ 1 دن کے پودے سے لے کے تو آپ نے اس کو تناور درخت بنانا ہے، تو اس میں ٹائم بھی لگنا ہے، اور اس میں آپ کی انرجی بھی لگنی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو کی قربانی بھی دینی پڑنی ہے، پیسے کی بھی، وقت کی بھی، پریشانیاں بھی آپ کو آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی۔ میں آپ کو صرف پازیٹیو نہیں کہہ رہا، آپ کو ملازمین بھی تنگ کریں گے، آپ کو جانور کی خرید میں بھی مصیبت آئیں گی، آپ کو چوری کا بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ آپ کو ہر قسم کی پریشانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک لائف اسٹاک، ایک جاندار چیز ہے۔ تو اب سیکنڈ بات یہ کرتے ہیں کہ کن جگہوں پہ گوٹ فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اب
जगह अगर हम देखें तो जगह तो फिर शहरों में भी प्लाट आपको मिल जाएंगे, किराए पे आप ले लें, छतें भी अवेलेबल। लेकिन नहीं, जो गोट फार्मिंग है इसके लिए ऐसा एरिया होना चाहिए जो थोड़ा सा ओपन हो, जिसमें आपकी जो गोट्स हैं वो 2 से 4 घंटे बाहर जा सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाके वो ग्रेजिंग करें और फ्री कॉस्ट वो पलें खाएं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए वॉक मस्ट है, उनके वाड़ों में से निकलना, उनके लिए तब्दीली जो है वो मस्ट है। जिस तरह जो मछली है वो पानी में ही रह सकती है, इस तरह ये जो बकरी है ये जब तक बाहर खुल के नहीं फिरती तो ये परेशान रहती है, ये इसकी नेचर है। उस नेचर की तस्कीन के लिए इसका चलना इंतहाई अहम है, इसकी सेहत, इसके प्रोडक्शन में इजाफे का बायस बनता है। उसके अलावा ऐसे इलाके मस्ट होने चाहिए जहाँ पे आपको लो कॉस्ट ग्लेजिंग मिल जाए। अब लो कॉस्ट ग्लेजिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मटरों की बाकियात जो होती हैं, बेलें वगैरह, कपास की बाकियात, ठीक है, इस तरह आलू और मकई आपको मैंने बताया, ठीक है, इस तरह फिर किक्कर के दरख्त, किक्कर की फली, ठीक है, ये कब्बल घास, ये ऐसी चीज़ें हैं जो साल के आपके 7 से 8 महीने अवेलेबल होती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो आप ऐसे इलाके का इंतखाब करें जहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हों, कॉस्ट से होंगी लेकिन इंतहाई लो कॉस्ट पे होंगी आपको। तो आप अपने जानवरों की खुराक का 70% अखराजात जो है वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और बाकी जो 30% आप उनको वंड की सूरत में, खुश खुराक की सूरत में अपने फार्म पे दे सकते हैं। तो आपकी जो एक जानवर की अगर आप उसको स्टॉल फीडिंग में करेंगे तो उसका खर्च तकरीबन 150 से 200 के दरमियान आएगा, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो 20 से 35 रुपये खर्चा आपका आएगा, ठीक है। आप जंतर बीज सकते हैं और उसमें ग्रेजिंग कर सकते हैं, तो वो एक जानवर का खर्च 10 रुपये या 15 रुपये भी नहीं आता। और अगर आप उसको साथ 1 पाव वंड मुहैया कर देते हैं तो वो 1 पाव वंड जो है वो 15 रुपये का कॉस्ट करता है, और उसमें जानवर की ग्रोइंग रेट बिल्कुल सही रहता है। मतलब कि एक जो बकरा है 14 से 18 महीने का, वो 70 से 80 केजी लाइव वेट हासिल कर लेता है। एक अच्छा देसी बकरा या एक दोगला बकरा जिसकी हड्डी मोटी है, जो अच्छे एक जानवर है, एक वज़न करने वाला जानवर है, खुली खाल का जानवर है, तो वो आराम से आपका 70 से 80 हज़ार का सेल हो जाता है 14 से 18 महीने के दरमियान में, और उस पर कोई इतना ज़्यादा ख़र्च नहीं आता। तो अगर आप उसको स्टॉल फीडिंग में करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आपने ये पॉइंट्स पहले देखने हैं कि जगह हमें कौन सी चाहिए और किन लोगों ने ये करना है। आप इस चीज़ को क्लियर करें। सबसे पहले जो जगह ऐसी होनी चाहिए, जो एरियाज़ जिनमें गोट्स आपकी ग्रो कर रही हैं, साहिवाल, चीचा वतनी, फैसलाबाद, मुल्तान साइड है, बावल नगर, बावलपुर, चोलिस्तान, ये वो इलाके हैं आपके सिंध के रीजन्स हैं, इस्लामाबाद साइड्स हैं, पिंडी के पहाड़ी इलाके हैं, KPK है। यहाँ पे बकरियाँ आपकी भेड़ें और बकरियाँ ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं। आपकी जितनी भी स्लाटर बकरी हो रही है वो सारी इधर से ही आ रही है। जितना भी बकरी दूध पैदा कर रही है वो इन्हीं एरियाज़ में कर रही है। तो आप कोशिश करेंगे आप इन्हीं एरियाज़ में जाएँ ताकि आपको मंडियों पे भी एक्सेस हो, आपको व्यापारियों से भी रब्ता हो, आपको जानवर ख़रीदने में, बेचने में, पालने में, उनकी जो ज़रूरियात हैं पूरी करने में, उनकी लेबर तलाश करने में आपको मसाइल ना हो। आपको ये ना कहना पड़ेगा हमारे इलाके में यार ये चीज़ होती नहीं है, हमारे इलाके में कोई बंदा ऐसा मिलता नहीं जो बकरियों का एक्सपर्ट है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मेन है, बेसिक है। जब आप इस पॉइंट पे अमल करेंगे तो आपकी काफ़ी जो मुश्किलात गोट फार्मिंग में जो आपको नेक्स्ट फेस करनी है वो कवर हो जाएंगी। कि तजर्बाकार लोगों के दरमियान आप चले जाएंगे, बकरियों वाले माहौल में आप चले जाएंगे तो आप उनसे बड़ा कुछ सीख लेंगे, आपको उनसे बहुत फेवर्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ मुलाजमीन अच्छे मिल जाएंगे, खुरलियाँ आपको मिल जाएंगी, आपको ये ग्रेजिंग के जो तरीके हैं ये समझ आ जाएंगे, आपको जानवर पालने के, उनको लो कॉस्ट करने के तरीके समझ आ जाएंगे। तो मेरा आज ये पहला टॉपिक था जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो अब आपको मैं थोड़ा बहुत बताया है, तो नेक्स्ट मैं आपसे फिर बात करूंगा इस मौजू पे। मज़ीद भी अगर कोई पॉइंट रहेगा उसको भी कवर करूंगा। तो आप लोग ने पहले ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि जो शख्स गोट फार्मिंग करे उसको इंतहाई कमिटेड होना पड़ेगा, और सेकंड कि जो जगह है उस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और जगह आपने हमेशा अपनी लेनी है, उसको रेंट पे नहीं कभी भी लेना। आपकी अपनी जगह हो जो आप परचेज़ करें खुद,
اور رینٹل نہ ہو، تاکہ آپ کو کل کو کوئی مسائل نہ پیدا ہوں۔ یہ بیسکس ہیں، یہ بیسکس آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو مسائل زیادہ پیدا ہوں گے۔ پہلے آپ اس بیسک پہ سوچیں کہ آپ اس پہ فلفل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو فلفل کر سکتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ قدم اٹھائیں۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 24 آور جاب ہے، یہ کوئی سائڈ بزنس نہیں ہے۔ جیسا کہ یوٹیوب پہ گیا تھا کہ گوٹ فارمنگ میں کام کیا ہوگا، گوٹ فارمنگ از اے سائڈ بزنس۔ گوٹ فارمنگ سے سخت کوئی کاروبار نہیں ہے۔ یہ جو مزدور ہیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں، جو ملازمین ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے سخت کوئی مزدوری ہم نے کبھی نہیں کی۔ گرمی سردی میں یہ جو جانور ہے اس کو اپنے سے پہلے کیئر اس کی کرنی پڑتی ہے۔ یہ انتہائی نازک جانور ہوتا ہے۔ گائے بھینسوں کے مقابلے میں بکری بہت نازک جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، کمزور جانور ہے۔ اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، گرمی سے بھی سردی سے بھی۔ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ گرمی میں اس کو کتنا مسئلہ نہیں، گرمی میں چھوٹے بچے ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور جو سردی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی سخت ہے۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ پہلے کریں، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے میں بات کروں گا آپ سے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ہاں جی، گوٹ فارمنگ کے لیے جگہ کا کنسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے باوجود میں کچھ ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح گوٹ فارمنگ جو ہے اس کو علاقہ کتنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک دو کلپ میں دوں گا۔ علی شاہ صاحب کی بکریاں مکھی چینی مشہور ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں۔ تو ان کی بکریاں دیکھیں کہ کپاس میں گریزنگ کر رہی ہیں۔ اور خاور خان صاحب ہیں، عیسائی وال سے تعلق ہے، بہت مشہور، وہ بھی یہ امرتسری بیتل میں جانے جاتے ہیں۔ تو ان کی آپ بکریاں دیکھیں کہ کس طرح مٹر کی وہ جو باقیات ہیں، ویلیں وغیرہ، ان میں گریزنگ کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں کیٹل فارمنگ، انمول اسمارٹ کیٹل فارمنگ کا چینل تھا جی۔ اس پہ میں نے دیکھا تھا کہ جو بکریاں اپنا ککر میں جو گریزنگ کر رہی ہیں اور کتنی وہ خوش ہیں اور کتنی ہیلدی صحت مند ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اور کشمیر کے کچھ کلپس ہیں کہ وہ بھی بکریاں آپ دیکھیں کہ کتنی جو گریزنگ پہ جو بکریاں رہتی ہیں ان کے باڈی اسکور بھی آپ دیکھیں اور ان کی فٹنس لیول بھی آپ دیکھیں، تو آپ کو اس سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ جو بکری ہے یہ گریزنگ پہ زیادہ کرتی ہے، گین کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ گھر میں بھی ساتھ تھوڑا سا فیڈ دیتے ہیں 30% اور 70% وہ گریز کرتی ہے، تو وہ بہت زیادہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دے گی اور زیادہ آؤٹ پٹ دے گی۔ تو یہ میں ڈسکرپشن میں